وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ تَحَدُّدُ الْجِهَاتِ لَيْسَ فِي خَلَاءٍ لِاسْتِحَالَتِهِ وَلَا فِي مَلَإٍ مُتَشَابِهٍ وَإِلَّا لَمَا كَانَتِ الْجِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالتَّبَعِ۔ آج کے سبق کو سننے سے پہلے بھی تمہیدی طور پر دو چیزیں سن لو۔ ایک لفظ اس میں ہے ملے متشابہ۔ ملے متشابہ اس کا دوسرا نام متشابہ القوام بھی، قوام تمہارے حاشیے میں ہے یہ لفظ، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا تاکہ وہاں پر آئے تو کوئی نئی چیز نہ سمجھے۔ یہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلفت الحقائق چیزیں نہ پائی جائیں۔ ملے متشابہ کسے کہیں گے؟ جس میں مختلفت الحقائق چیزیں یا مختلفت الحقائق اجزاء نہ پائے جائیں، یعنی جتنے بھی پائے جائیں سب کے سب متفق الحقائق، کوئی ایک دوسرے کا مخالف نہ، یہ ہے ملے متشابہ۔ اور دوسرا یہ کہ جہتوں میں بعض جہت ایسی ہوگی جو کسی جسم کے لیے مطلوب ہوگی تو دوسری متروک ہوگی۔ مثلا آگ اور ہوا جہت فوق ان کا مطلوب ہے، دونوں کدھر جائیں گے؟ تو جہت تحت کیا ہوگی ان کے لیے؟ جہت متروک، ٹھیک ہے۔ اور مٹی اور پانی جہت تحت ان کے لیے مطلوب ہوگی اور جہت فوق ان کے لیے کیا ہوگی؟ متروک ہوگی۔ تو جہتوں میں بعض اجسام کے لیے مطلوب ہوں گی تو دوسری اس کے لیے یعنی بالکل مخالف، ٹھیک ہے، بالکل کیا ہوگی؟ مخالف ہوگی۔ اب اپنا مسئلہ سنو۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جہتوں میں دو جہتیں ایسی ہیں جو کسی حالت میں بدلتی نہیں ہیں، اور امتداد ماخذ حرکت میں وہ جہتیں منقسم بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ کل پڑھ لیا۔ کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دو جہتیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی اور ماخذ حرکت میں منقسم بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ اب ہم بتائیں گے کہ جہات کا تعین نہ تو خلا میں ہو سکتا ہے نہ ہی ملئ متشابہ میں ہو سکتا ہے۔ تحدد الجہات کا مطلب جہات کا تعین۔ متعین کیسے کریں گے؟ ان کی تعین کرنے والی کون سی چیز ہے جو یہ بتائے کہ یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے؟ تحدد جہات کا تعین کہاں ہوگا؟ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ کیسے پتہ لگے گا؟ تو کہتے ہیں خلا میں تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ خلا تو ویسے ہی محال ہے، اس میں جہت آ ہی نہیں سکتی، خلا میں کہاں سے جہت نکل سکتی ہے؟ خلا محال ہے۔ کہتے ہیں ملئ متشابہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابھی آپ کو بتایا کہ ملئ متشابہ میں تمام ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف الحقائق نہیں ہوتی بلکہ متفق الحقائق ہوتی ہیں، اور جہت اور فوق جو ہیں یہ مختلف الحقائق ہیں یا مختلفت الحقائق؟ اگر یہ بھی ملئ متشابہ سے ان کا تعین ہو تو دونوں کی دونوں کیا ہو جائیں گی؟ ایک ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ دونوں متفق ہو جائیں گی، مختلف نہیں رہیں گی۔ اور جب دونوں متفق ہو جائیں گی تو بعض کے لیے مطلوب نہیں رہے گا اور دوسرا متروک نہیں رہے گا۔ یہی بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا؟ سب کچھ بدل جائے گا۔ حالانکہ جہتیں بعض کے لیے مطلوب ہیں تو بعض دوسری کیا ہے اس کے لیے؟ متروک۔ تو ملئ متشابہ میں بھی اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب ملئ متشابہ میں بھی جہتوں کا تعین نہیں ہو سکتا، خلا میں بھی نہیں ہو سکتا، تو اب ان سب سے باہر کسی اور چیز سے اس کا تعین ہوگا۔ وہ کس سے ہوگا؟ وہ ابھی آگے بتا رہے ہیں۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جہات کا تعین یہ خلا میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ محال ہے۔ وَلَا فِي مَلَئٍ مُتَشَابِهٍ، اور نہ ہی ملئ متشابہ میں ہوگا۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَتِ الْجِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالطَّبْعِ، ورنہ تو وہ دونوں جہتیں بالطبع مختلفۃ الحقیقت نہیں رہیں گی۔ فَلَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا مَطْلُوبَةً وَالْأُخْرَى مَتْرُوكَةً، اور پھر ان میں سے ایک مطلوب اور دوسری متروک نہیں رہے گی۔ هَذَا خُلْفٌ، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے، کیونکہ یہ مانا گیا ہے کہ ایک مطلوب رہے گی تو دوسری۔ فَإِذًا، تب یعنی اب جب ایسا بھی نہیں ہو سکتا تب کیا ہوگا؟ تحدد الجہات فی اطراف و نہایات خارجۃ عن الملئ المتشابہ، اب جہات کا تعین ان اطراف و نہایات میں ہوگا جو ملئ متشابہ سے کیا ہے؟ خارج ہیں، الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جہات کا تعین ایسی نہایات اور اطراف سے ہوگا جو ملئ متشابہ سے خارج ہیں تو ضروری ہے کہ اب ان کا تعین جسم کروی سے ہو۔ کس سے ہو؟ جسم کروی سے۔
ومتا کانا کذالک، اور جب ایسا ہوگا، جب ایسا ہونے کا مطلب کہ جہاد کا تعین اطراف و نہایات سے ہوگا جو خارج ہوں گی کس سے؟ ملے متشابہ سے، تو ضروری ہے کہ ان کا تعین کس سے ہو؟ جس میں کوراوی سے. کیوں؟ لأن تحددها اما ان يكون بجسم واحد او باكثر، فإن كان بجسم واحد فجب ان يكون كرويا، لأن الجسم الذي ليس بكروي لا يتحدد به جهة السفل، لأن جهة السفل غاية البعد، وإلا تبدلت بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يتحدد به غاية البعد فلا يتحدد به جهة السفل. اب سنو پہلی دلیل. جب یہ یہاں تک آ گئے کہ اب جہاد کا تعین کس سے ہوگا؟ جس میں کوراوی سے. اب جس میں کوراوی دو طرح کے، یا تو تنہا ہوگا یا بہت سے ہوں گے. تو ایک جسم سے ہوگا اس کے لیے بھی کوراوی ہونا ضروری ہے، اور چند اجسام سے ہوگا تو اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. پہلے یہ یاد رکھو کہ جہت فوق سے غایت دوری پر ہوگی کیا؟ جہت سفل. ہم نے جہت فوق سے کون سی جہت مراد لی ہے؟ حقیقی، اس کے اوپر کوئی فوق نہ ہو. اور جہت سفل سے کون سی لی؟ سب سے سفل حقیقی، جس کے نیچے اب کوئی. تو جہت فوق سے سب سے زیادہ دوری پر کیا ہوگی؟ جہت سفل ہوگی. جو سب سے زیادہ دوری پر، غایت بود اسی کا لفظ استعمال کریں گے، جو غایت بود پر ہے وہی کیا ہے؟ جہت سفل. اب سنو، کہتے ہیں کہ اب جہاد کا تعین ہوگا جس میں کوراوی سے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ایک جسم سے ہوگا یا ایک جسم سے زیادہ سے. اگر ایک جسم سے ہو رہا ہے تو اس کا کوراوی ہونا لازم و ضروری. اس جسم کا کوراوی ہونا. کوراوی سمجھ رہے ہو؟ گول. کورا مانے ہوتا ہے گیند، ٹھیک ہے؟ لعب تو بے کورات القدم پڑھانا ہی انشاء میں. تو اس کا کوراوی گول ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوراوی کے علاوہ کسی اور جسم سے جہت بود اگر آپ مان بھی لیں تو جہت سفل آپ نہیں نکال سکتے. جہت سفل آپ کبھی نہیں نکال سکتے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جہت کوراوی کے علاوہ کسی اور سے، مثلا ہم اس جسم سے نکال لیں تو یہ ہو گئی جہت فوق، ٹھیک ہے؟ جہت فوق. اب اس سے جو سب سے زیادہ دوری پہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہت سفل. تو لیکن یہ غایت بود پر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم نے اس کو اس طرح کر دیا تو اب سفل کہاں ہو جائے گی؟ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو جس کو بود مان رہے تھے وہ بود نہیں رہی، بلکہ اب تو یہ جہت سفل بھی نہیں رہی. جہت سفل تو یہ ہو گئی، یہ اس کے فوق ہو گئی. یہ کیا بن گئی؟ فوق بن گئی؟ نہیں بن گئی. اب تو جہت سفل یہ پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی؟ تو اگر ہم کوراوی کے علاوہ کسی اور جسم سے نکالتے ہیں تو جہت سفل نکل ہی نہیں پائے گی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہ جسم کیا ہونا چاہیے؟ کوراوی، گول ہونا چاہیے. اور جب گول ہوگا تو جہت فوق اوپر اور جو سب سے نیچے ہوگی وہی کیا ہوگی؟ جہت سفل ہوگی. اب یہ سوچو کہ مثال کے طور پر یہ ہے گول، یہ جہت فوق اور یہ آخر کیا ہوئی؟ جہت سفل ہو گئی. اب تم سوچو کہ اس کے علاوہ ایک جسم اور ہو تو وہاں نکل آئے گی تو یہ فوق ہو جائے گی. تو اس کا بیان آ رہا ہے. یہ ابھی جسم واحد والی صورت چل رہی ہے نا. اگر ایک جسم سے نکلے گی تو اس کے لیے بھی کیا ہونا ضروری ہے؟ کوراوی ہونا ضروری ہے. تبھی جہت سفل سب سے آخر نکل سکتی ہے. اور اگر چند جسموں سے بنے گی تو اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں لأن تحددها اما ان يكون بجسم واحد، اس لیے کہ اس کا تعین یا تو ایک جسم سے ہوگا یا زیادہ سے. فإن كان بجسم واحد، اگر اس کا تعین جسم واحد سے ہو، وجب ان يكون كرويا، تو ضروری ہے کہ وہ جسم کوراوی ہو. لأن الجسم الذي ليس بكروي، اس لیے کہ وہ جسم جو کوراوی نہ ہو، لا يتحدد به جهة السفل، اس سے جہت سفل متعین نہیں ہو پائے گی. لأن جهة السفل غایت البعد، اس لیے کہ جہت سفل غایت دوری کو کہتے ہیں. وَإِلَّا تَبَدَّلَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، ورنہ تو جہت سفل اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل جائے گی جو اس سے دور ہو. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بدل جائے گی جو اس سے اور دور ہو. وَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ غَایَةُ الْبُعْدِ فَلَا يَتَحَدَّدُ بِهِ جِهَةُ السِّفْلِ، تو اس سے غایت بعد بھی متعین نہیں ہوگی اور جہت سفل بھی متعین نہیں ہو سکتا. وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اور اگر چند جسموں سے جہتوں کا تعین ہو، چند اجسام سے، تو کہتے ہیں ان میں سے بعض کا بعض کو گھیرے ہوئے ہونا لازم و ضروری ہے. یعنی بعض اجسام بعض کو کیا کیے ہوئے ہوں؟
گھیرے ہوئے ہوں. بعض محیط ہوں تو بعض محاط ہوں. بعض محیط ہوں اور بعض کیا ہو محاط, یعنی ایک گھیرے ہوئے ہو تو دوسرے کیا ہوئے ہو گھرے ہوئے ہو, تبھی متعین ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا الگ الگ ہوئے تب بھی جہت صفر وہ جہت متعین نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو بھی دور مانیں گے غایت وہ فوق سے, جس جہت صفر کو دور مانیں گے, اگر اجسام گھیرے ہوئے نہیں ایک دوسرے کو تو ایک سے تو وہ دور ہوگی لیکن دوسرے جسم کے اعتبار سے کیا ہوگی وہ قریب ہوگی. اس میں ایک یہ نقشہ دیا ہے, دیکھو یہ والا نیچے والا 4 دیے ہیں نا, دیکھو میں یہی بنا دے رہا ہوں اس کو. ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے کسی سے بھی مثال کے طور پر ان دونوں کے اعتبار سے آپ نے جہت فوق اور جہت سفل کا تعین کیا تو یہ دونوں میں تو دوری ہے, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے, اتنی دوری ہے اس میں کہ قربت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اس سے قربت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یا اس سے قربت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر بعض اجسام بعض کو گھیرے ہوئے ہوں, مثال کے طور پر گھیر دیا ہے, اب ایک یہاں اور ایک یہاں, ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو اگر چند اجسام سے, تو جو اعتراض یہاں ہو سکتا تھا, جب چند اجسام سے نکلے گی تو ضروری ہے کہ بعض جسم بعض کو کیا ہو گھیرے ہوئے ہوں, تب ایسی صورت میں جہت فوق اور جہت سفل کا تعین کرنا ممکن ہو جائے گا. اور ہوگا بھی کس سے, کروی ہی سے ہو سکتا ہے, کروی کے علاوہ کسی اور جسم سے جہت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا, وہ گڑبڑی ہو جائے گی. دیکھو وَإِنْ كَانَ بِأَجْسَامٍ مُتَعَدَّدَةٍ, اور اگر اجسام متعددہ سے جہت کا تعین ہو, وَجَبَ أَنْ يُحِيطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ, تو ضروری ہے کہ بعض اجسام بعض کا کیا کیے ہوئے ہوں, احاطہ کیے ہوئے ہوں. وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهَا غَایَةُ الْبُعْدِ, ورنہ تو ان کے لیے غایت بعد متعین ہی نہیں ہو پائے گی. لِأَنَّ مَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ بَعْضِهَا فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْآخَرِ, اس لیے کہ جو بعض سے دور ہوگی دوسرے بعض سے کیا ہوگی قریب ہوگی. وَكُلَّمَا يُفْرَضُ غَایَةُ الْبُعْدِ عَنْ بَعْضِهَا, تو جب بھی بعض سے غایت بعد فرض کیا جائے گا, لم یکن غایت البعد عن المجموع, تو مجموعی اعتبار سے وہ غایت بعد نہیں ہو سکتا. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ بَعْضُهَا مُحِيطًا بِالْآخَرِ, تو ضروری ہے کہ بعض کو کیا ہوں گھیرے ہوئے ہوں. فَحَصَلَ الْمَطْلُوب, تو ایسی صورت میں مطلوب حاصل ہو جائے گا. اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو جائے گی گھیرنے والی. ایک تو یہ ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے ایک یہ بنایا, ایک ہو گیا, پھر دوسرا ہو گیا, پھر تیسرا ہو گیا, یعنی گھیرے ہوئے ہو تو ہم کس کے اعتبار سے مانیں گے, جو سب سے آخری والا ہوگا اس کے اعتبار سے ہم جہت صفر اور جہت فوق کا تعین کر لیں گے, چاہے 4 ہوں یا 5 ہوں یا جتنے بھی ہوں, جو سب سے آخری ہوگا اس سے. اسی طرح جو نکالا گیا ہے تو یہ گول مانا ہے نا, فلک کیا ہے مستدیر ہے, تو کئی ایک ہے تو جو فلک الافلاک ہے, کیا ہے فلک الافلاک یعنی فلک اعظم, اس سے جہتوں کا تعین ہوگا. سب سے اوپر والا جو گھیرے ہوئے ہے اس سے ہم جہت کا تعین کر رہے ہیں, تو جو سب سے اوپر ہے وہ جہت فوق ہے, اور جو سب سے نیچے جائے گی وہ کیا ہے جہت صفر ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر اجسام متعددہ ہیں تو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیا ہو گھرے ہوئے, یعنی بعض کو گھیرے ہوئے. بس تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فلک مستدیر ہے, ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جہت کا تعین غیر مستدیر سے ہو ہی نہیں سکتا, اور جہت کا تعین ہوگا کس سے, فلک سے, تو فلک کا بھی مستدیر ہونا ضروری ہے کہ نہیں مستدیر ہونا ضروری ہے. بس